الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے کہ قطر نے اپنے شرکاء کے لیے کچھ پابندیاں لگائی ہیں اور اس کو لے کر تمام حلقوں میں آج کل بڑی گرما گرم بحث ہے۔ اس حوالے سے ہمارا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے کے نقطۂ نظر سے متفق ہو، آپ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا حق ہے۔ دیکھیے، قطر پر تنقید کرنے سے پہلے یا قطر کو کسی دوسرے ملک سے کمپیئر کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قطر کا آئین کیا ہے، قطر کون سا ملک ہے جس کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کرنے جا رہے ہیں، اور قطر کا جو وہاں کی رواج اور جو اس کے طرز ہے اور رہن سہن ہے وہ کس طرح کا ہے کہ ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ قطر ایک اسلامی ملک ہے اور اس نے جو بھی باتیں کی ہیں اپنے اسلامی ملک کے حوالے سے کی ہیں، کسی کے اوپر اگر اس نے یہ زبردستی کی ہو کہ وہ کوئی اسلام قبول کرے، کسی کو زبردستی اس نے برقع بنایا ہو تو پھر ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، یا کسی اور اگر کوئی شرکاء میں سے کوئی اپنی عبادت کرنا چاہتا ہے اپنے مذہب کے حوالے سے، تو اور اگر اس نے اس پر پابندی لگائی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ لیکن اگر اس نے وہ چیزیں جو ایکسٹریملی اس کے مذہب میں سختی سے منع ہیں، انتہا درجے سے، اس نے اگر قطر نے بالکل وہ چھوٹی چیزیں جو جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، جو اس مذہب کا ایک بندہ جو کسی بڑے لیول کا ہوتا ہے وہی فالو کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں گے کہ قطر نے انتہا پسندی کی ہے۔ اس نے تو وہ بھی نہیں کی۔ قطر نے ایکسٹریملی چیزیں جو اس کے مذہب میں ریسٹرکٹلی منع تھی، اس نے انہی کے اوپر پابندی لگائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ملک کا حق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم جب بھی کسی فیڈریشن، کسی جماعت یا تنظیم کی ممبرشپ اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو پورا سٹڈی کرتے ہیں، اس کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی ہم اس کی ممبرشپ اختیار کرتے ہیں، اور پھر اس کی ممبرشپ اختیار کرنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس تنظیم میں یہ چیزیں کیوں ہیں، اس فیڈریشن یا جماعت میں یہ چیزیں کیوں ہیں، کیونکہ دوسری میں تو ہے ہی نہیں۔ بھائی اس کا ایک الگ سٹرکچر ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، اس کا ایک اپنا آئین ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور جس جماعت یا تنظیم میں ہوں اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ اگر مجھے دونوں جماعتوں کو کمپیئر کرنا ہو تو پھر میں دیکھوں گا کہ دونوں ایک ہی لیول کی ہوں تو پھر کمپیئر کر سکتا ہوں۔ قطر ایک اسلامی ملک ہے اور ہم اس والے سے ہی اس کی جانچ پڑتال کریں گے۔ اگر ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں کہ یورپ میں تو اس طرح کی نہ تو حجاب پر پابندی ہے، لوگ کرتے ہیں، نہ نماز پہ نہ روزے پہ پابندی ہے تو لوگ کرتے ہیں، یہاں اگر پابندی لگا دی جائے تو کیا کیا جائے؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ قطر نے لوگوں کی عبادات کے اوپر پابندی نہیں لگائی، اس نے جو ہائی لیول کی چیزیں تھیں ان کے اوپر اس نے پابندی لگائی ہے، تو ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری ایک اور بات آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو یورپ ہے یہ ایک لبرل ملک ہے، یہ سیکولر ملک ہے۔ یہاں جو بھی بندہ آتا ہے اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں یورپ جا رہا ہوں تو وہاں مجھے ہر حوالے سے آزادی ہے، میں جس طرح سے رہنا چاہوں مجھے آزادی ہے۔ کیوں؟ یہ تو یورپ نے خود دی ہے۔ اب ہم یورپ اور قطر کو ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتے، کیونکہ دونوں کا سٹرکچر، دونوں کا آئین، دونوں کا طریقہ کار، دونوں کی سوچ اور دونوں کا فائدہ اور نقصان الگ الگ ہے۔ ہم دونوں کو ایک ہی بات پر ایک ہی ترازو میں کیسے تول رہے ہیں؟ اور پھر میں یورپ کی آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ یہاں پر بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جہاں پر انہوں نے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ جیسے اگر آپ سمندر کنارے چلے جائیں تو وہاں پر بھی کوئی فرد اگر پورے لباس سے جاتا ہے تو پابندی ہے کہ آپ پورے لباس سے سمندر کنارے نہیں آ سکتے، یا کہیں پر سارے لوگ بالکل برہنہ ہیں تو وہاں پر پابندی ہے کہ یہاں وہی بندہ آئے گا جو بالکل برہنہ ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی مذہب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں ایک دوسرے مذہب کا فرد جب ان کے پاس آتا ہے تو اس کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد نبوی میں جگہ دیتے ہیں۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو اس کو مسجد نبوی میں جگہ دیتے ہیں۔ کفار کے بچے کسی غزوہ یا جنگ میں مارے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے برہم ہوتے ہیں کہ وہ بچے تم سے زیادہ اچھے تھے،
उनके बारे में हमें अफसोस होना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कितनी बार कहा है कि अगर आप किसी इलाके को फतह करते हैं तो वहाँ की औरतों, बच्चों, वहाँ की फसलों, वहाँ की इबादत गाहों जो उनकी इबादत गाहें हैं, उनकी बेरुमती ना की जाए। अब ये सारी वो इस्लामी है। लेकिन अगर हम एक्सट्रीमली देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि किसी इलाके को फतह करके वहाँ आप जो है ना वो शराब को ऑन करने, चूँकि वहाँ पर पहले से राय थी। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाज़त दी कि कहा कि कोई बराना फिरे या मखलूत तरीके से लोग बिल्कुल बेतकल्लफ होकर गलियों और महलों में फिरे, ऐसा नहीं है। और अगर कतर ने ये सारी चीज़ों पर पाबंदी लगाई है तो मैं समझता हूँ कि ये कतर का हक है, जिस तरह हर मुल्क का हक होता है। तो हमें चीज़ों को किसी भी चीज़ को देखने से पहले उसके बुनियादी स्ट्रक्चर को देखकर उसके बारे में बात करनी चाहिए। दोनों को एक ही बात पे, एक ही तराजू में हम नहीं तोल सकते, जबकि एक चीज़ और तरह से है वहाँ के रस्म और रिवाज के मुताबिक, वो दूसरी जगह और तरह से है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।